السلام علیکم. ٹروتھ ٹاکس کے پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد عباس پھر سے حاضر ہے، اور ساجد وکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شادی کے فوراً بعد جو ایشوز بچے فیس کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم ان سے سوالات کریں گے. آغا صاحب، بچوں کی شادی ہو گئی اور انیشیل ایئرز یعنی کہ فرسٹ فیو ایئرز کے اندر جو ہے جو ایشوز بچے فیس کرتے ہیں اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. پہلے جو 2-3 سال ہوتے ہیں اس میں ایڈجسٹمنٹ کا بڑا ایشوز آتے ہیں، اور اس ٹائم کے اندر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے آپس میں؟ اس کے بارے میں پلیز اپنی رائے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بہت پریکٹیکل سوال ہے، اور یہ دیکھا ہی گیا ہے کہ بچے جب نکاح کے بعد شادی سے پہلے والے جو فیز میں ہوتے ہیں تو بہت اپنی ایک دنیا میں ہوتے ہیں، اور بات فون پہ کرنا، میسیجز اور ملاقاتیں اور سب کچھ ہوتی ہے، تو وہ ایک حقیقت میں ایک فینٹیسی ٹائپ کا فیل ہونے لگتا ہے. لیکن جب وہ شادی کر کے بچی گھر آ جاتی ہے، لڑکی گھر آ جاتی ہے، اور وہ اپنی میرڈ لائف کا آغاز کرتے ہیں، تو فوراً ہی یعنی فرام دا ویری نیکسٹ ڈے کچھ نہ کچھ پرابلمس، کچھ نہ کچھ باتیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اب وہ جتنے مسائل ہیں وہی سیم ریپیٹڈ پرابلمز ہیں. لڑکی دیر سے اٹھی، لڑکی نے روٹی نہیں بنائی، لڑکی نے کھانا صحیح نہیں بنایا، کھانے میں نمک صحیح نہیں تھا، لڑکی نے یوں دیکھا، لڑکی نے یوں بولا. اچھا، اس میں چونکہ لڑکی ریلوکیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہوتی ہے، اور شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے اور وعدہ اور وہ سب کچھ، تو بیسیکلی یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکی آ رہی ہے، یعنی یہ پورا ایک گھرانہ، یہ فیملی ہے، اس میں ایک نیا فرد آ رہا ہے، وہ ایڈ ہو رہا ہے، وہ اس نے ایڈجسٹ ہونا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گھر والے ہیں نا، یہ جو پہلے سے گھر ہیں، ان کی فیملی کے اندر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی، صرف ایک بندہ ایڈ ہوا ہے. اصل کیا ہوا ہے، لڑکی اپنے سارے گھر والوں کو، اور ان کے گھر والوں نے اپنا ایک پورا جگر کا ٹکڑا، لڑکی بیٹی اپنی دے دی، وہاں آ گئی. یہاں پر بڑوں کا جو رول ہے، کیونکہ اپنی زندگی کے اندر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو بھی سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سینکرونائز ہو رہے ہیں، وہ اس کو برداشت کر رہا ہے اور لڑکی اس کو برداشت کر رہی ہے، لڑکے کو. اس میں اگر بڑوں کی طرف سے یہ پریشر آ جائے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ بھائی دیر سے اٹھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی لڑکا اور لڑکی سیٹ نہیں ہو پائیں گے. اور اگر سیٹ ہو بھی گئے تو وہ چیزیں کبھی وہ بھول نہیں پائیں گے جو ان کے ساتھ شروع میں ہوئی، اور پھر بالآخر وہ اپنی زندگی کے اندر، ان کی زندگی کے وہ بڑے گولڈن ڈیز اینڈ نائٹس ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ اور وہ بہت میموریبل دن اور راتیں ہیں، وہ سپوائل ہو جائیں گے. اس میں کیا کرنا ہے، ایک بہت سینئر عالم اور ایک اچھے مجلس پڑھنے والے ہمارے استاد بھی ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خوش رہیں تو ایٹ لیسٹ 2 سال، شادی کے شروع کے 2 سال اپنی آنکھیں بند کر لیں. صحیح ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیں. کس اعتبار سے؟ وہ اگر لڑکا لڑکی کو سپون سے، ہاتھ سے نوالا بنا کے کھلا بھی رہا ہے نا، اسے جج نہ کریں کہ اگر وہ لڑکی کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس نے آپ سے محبت کرنا کم کر دی ہے. نہیں، یہ اس کی زندگی کا ایک نیا ٹرموائل ہے، اس کا ایک نیا ایک مائل سٹون کو اس نے عبور کیا ہے، لڑکا لڑکی دونوں نے. لیٹ دیم لیو دیئر لائف. اس سے اگر آپ نے ان کو سپیس دیا تو آپ کی بڑوں کی رسپیکٹ میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہی یہ جو ہمارے یہاں پر فیس کرتے ہیں کلچرلی کہ جورو کا غلام بن گیا ہے، تو یہ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ لڑکی اور لڑکے کے دل میں لگتے ہیں، اور پھر اس سے آگے کی میرج لائف جو ہے خراب ہو جاتی ہے. اس سینیریو کے اندر ہسبینڈ کا کیا رول ہوتا ہے اور وائف کا کیا رول ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب نئی نئی شادی ہوئی ہے؟ تو ہسبینڈ کو کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے، اپنی وائف کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور وائف کو کس طرح سے ہسبینڈ کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہسبینڈ کا رول تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی کسوٹی میں آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں، دنیا کا کوئی بیٹا جو اپنے ماں باپ کے احسان تلے دبا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا.
وہ صرف اپنے جو بیوی ہے یا جو زوجہ ہے جسے وہ لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنی ہے, اس کو وہ خوش بھی رکھنا چاہتا ہے. تو میجورٹی کیسز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ ذرا سا کوئی کام کرنے جاتا ہے تو کبھی یہاں سے پرابلم آتا ہے بیوی کی طرف سے, کبھی آتا ہے ماں باپ کی طرف سے پرابلم. اور اس کے اندر بھی شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ماں باپ چونکہ شادی ہو گئی ہے اور اب وہ اپنا بچہ جو ہے وہ شیئر کرنے لگے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے, جو ان کی بہو ہے, تو ان کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہے اور لڑکی کو بھی تھوڑا سا دل بڑا رکھنا ہے کہ مجھے یہاں پہ آ کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. لڑکے کا یہ رول ہے کہ وہ دونوں طرف جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان کو بھی ضائع نہ کرے اور جو بیوی کے حقوق ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اچھا, میرج کے فوراً بعد جو ایک پرابلمز آج کل کی بچیاں جو فیس کرتی ہیں اور اس پہ ریاکشن بھی آتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی کیریئر بلڈنگ, کہ بھئی ہمارا کیریئر ہے. پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں آج کل اور آپ کو پتہ ہے کہ کیریئر کے اوپر ان لوگوں کا فوکس ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ہے جب وہ شادی کر کے آتے ہیں تو گھر والے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہسبینڈ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ اپنا کیریئر چھوڑ کے اب تھوڑا سا گھر کی طرف دیکھے. شادی سے پہلے تو سب فینٹیسی لائف میں جی رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ کیریئر اور یہ فیملی دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پر کیا رول جو ہے وہ ایک فیملی کو, جیسے آپ نے بتایا کہ بڑوں کو یا فیملی ممبرس کو یا اس کے ہسبینڈ کو پلے کرنا چاہیے تاکہ ایک فیملی آرام سے اچھے طریقے سے چلے؟ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان, مولا کی ایک حدیث ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد المرأۃ حسن التباعل, عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ بہترین شوہرداری کرے, اپنے شوہر کو بہترین طریقے سے سنبھالے. یہ عورت کا جہاد ہے. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ فرنٹ لائن پہ جا کے لڑنا اور یہ اور زخم کھانا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں. اس میں سنبھالنے سے کیا مطلب ہے؟ اس میں سنبھالنے سے مراد ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ آ جائے گا. اب دیکھیں سب کچھ آ جائے گا تو یہاں پر خواتین کی طرف سے ایک بات آئے گی کہ کیا ہمیں کام والی بنایا جا رہا ہے؟ جواب ہے کہ کام والی نہیں بنایا جا رہا, وہ تو رکھا ہی جاتا ہے نا کسی نہ کسی کو میڈ کے طور پر اپنے گھروں میں. ہمارے یہاں پر یہ طریقہ تو ہے, اور جس حد تک انسان ہیلپ آؤٹ کر سکے میڈ کے ذریعے سے کر لینا چاہیے. لیکن بالآخر شوہر کو سنبھالنا, شوہر کے گھر کو سنبھالنا, شوہر کی یعنی اپنے بچوں کو سنبھالنا, شوہر کے بچے تو نہیں کہہ سکتے نا, دونوں ہی کے بچے, ان کو سنبھالنا, یہ اس کا جہاد کی طرح سے اس کو دیا گیا ہے مقام. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچی کی, لڑکی کی تربیت اس کے ماں باپ کے گھر میں کس طرح سے ہوئی ہے. اگر اس کو ایک فیملی بسانے کے لیے ٹرین کیا گیا ہے تو وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گی کہ میرا کیریئر اور میرا کام اور میری جاب اور میرا بزنس. وہ ہمیشہ یہ کہے گی کہ میرا گھر, میرا شوہر, میرے بچے. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ اس بات کو دیکھے گی. کیوں؟ کیونکہ کام کرنے, اللہ نے مرد کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں عقل کا عنصر زیادہ رکھا ہے, خواتین میں جذبات کا عنصر زیادہ رکھا ہے, ایموشنز کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے شوہر سے ایک خاص رول ہے جو ادا کروانا ہے اور خواتین سے خاص رول ہے جو ادا کروانا ہے. ٹھیک ہے, چائلڈ اپ برنگنگ کا کام خواتین کے لیے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بچوں کی پہلی یونیورسٹی اور درسگاہ ماں کی گود ہے؟ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں ان بچوں کو ان کی فاؤنڈیشن بناتی ہے. تو یہ بات کرنا کہ کیریئر, اگر تو کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو کیریئر کے لیے آگے اپروچ کر رہی ہیں اور اپنا کیریئر شادی کے بعد بھی کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں, تو یہ بات طے ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں گھر یا پھر بچے. شوہر اگر کمپرومائز کر بھی لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بچے چھوٹے ہیں تو وہ کیسے کوپ اپ کریں گے. یہ تو آپ کے خیال میں کیا لڑکی کا آفٹر میرج کیریئر پہ تھوڑا فوکس کرنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے کیا؟ میں نے آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو بتایا کہ عورت کا صرف کیریئر نہیں, جہاد ہے اس کے لیے, جہاد, کہ وہ حسن التباعل اپنے شوہر کا گھر سنبھالے, یعنی اپنے شوہر کو سنبھالے. شوہر کو سنبھالے کا مطلب یہی آ گیا جو بھی اس شادی کے بعد ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. بڑی ایک اچھی بات کسی نے کی کہ جب پوچھا گیا, ایک مثال کے طور پہ مجھ سے پوچھا گیا
کہ مولانا صاحب آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں، عالم دین ہوں، مجلس میں پڑھتا ہوں. کہاں وہ تو ٹھیک ہے، کام کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ بات جب آئی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں کر رہا ہوں نا، یا جو دین کی چھوٹی موٹی جو بھی خدمت، وہ پوچھنے والا، سوال پوچھنے والا اسے اٹ سیلف کوئی کام سمجھ ہی نہیں رہا. جبھی وہ ریپیٹڈلی مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے ہاں مجلس سے تو پڑھتے ہیں لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ ہاں آپ حوزے میں پڑھے ہوئے ہیں اور آپ ایک طالب علم ہیں اور ایک حوزوی طالب علم ہیں اور ایک اسلامک اسکالر ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح سے خواتین یہ کہتی ہیں کیا میں اسی کام کے لیے پیدا ہوئی ہوں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا میں ان کے پیمپرز چینج کروانے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا میں برتن دھونے کے لیے پیدا ہوئی؟ کیا میں شوہر کی؟ تو آپ اسے کام ہی نہیں سمجھ رہے. اگر کوئی خاتون ایک اچھی جنریشن تربیت کر کے جو بچے نکلیں گے وہ سوسائٹی کا حصہ بنیں گے نا، وہ کس نے انہیں ٹرین کیا ہے؟ ماں نے، باپ نے نہیں. باپ تو گھر کے کاموں کے لیے اسی ماں کے لیے اور اسی بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا. تو پیچھے ماں تھی نا جو بچوں کو سنبھال رہی تھی، جو گھر کو سنبھال رہی تھی، شوہر کی غیر حاضری میں ان چیزوں کا ٹیک کیئر کر رہی تھی. اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنا کیریئر دیکھنا ہے تو پھر بچے کہاں جائیں گے؟ ان کی تربیت کا کیا ہوگا؟ تو خود یہ سمجھنا کہ یہ چائلڈ اپ برنگنگ اور بچوں کا خیال رکھنا، شوہر کا خیال، یہ خود ایک کام ہے، یہ خود ایک کام ہے. اور یہ شریعت نے اس کو بہت بڑا ویٹیج دیا. یہی وجہ ہے کہ وہ جو حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. ماشاء اللہ، ویری نائس. آغا صاحب اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. شادی ہو گئی اور اس کے بعد دو کپل جو ہے آپس میں ڈسکس کر رہا ہے اور بچوں کی پلاننگ کے اوپر جاتے ہیں. تو آئیڈیل ٹائم بچوں کی پلاننگ، بچے کب ہونے چاہیے، ڈسکس تو آپس میں وہ لوگ کرتے ہیں فیملی، لیکن آپ کے خیال میں اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بچے کب ہونے چاہیے، فوراً ہو جانے چاہیے، دیر سے ہونے چاہیے؟ کیا آپ کے پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں اسلام کی کال وہی ہے جو کال آف دا نیچر ہے. ہم اس کے اندر چینجز کرتے ہیں، ہم اس کے اندر اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اندر اپنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو امپوز کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ اگر پہلے بچے کر لیں گے تو ان کا رزق کہاں سے آئے گا. یہ ہماری تھنکنگ کا فلو ہے. وی تھنک دیٹ ہم ان کو پالتے ہیں، ہم ان کو نہیں پالتے. ہم سمجھتے کہ ہم ان کو کھلاتے ہیں، ہم ان کو نہیں کھلاتے. رب کون ہے؟ وہ ہے رب. پالنے والا کون ہے؟ وہی پالنے والا ہے. ہم تو پالنے والے نہیں ہیں، ہم تو رب تو نہیں ہیں. تو تربیت بھی بیسیکلی وہی کرتا ہے، کھلاتا پلاتا وہی ہے. ہم کون ہیں؟ ہم صرف کسٹوڈین ہیں. ہمارے پاس ان بچوں کی کسٹڈی ہے. ہم کو صرف اچھے سے ان بچوں کی اچھے طرح سے ان کو ہینڈلنگ کرنی ہے، ان کی کسٹڈی کو اس کا حق ادا کرنا ہے. پھر اب جب ظاہر سی بات ہے جب تربیت کے اندر انٹر ہوں گے تو بہت ساری باتیں نکل آئیں گی. صرف اتنا ہے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کیا کرنا ہے. ماں باپ اپنا ایکشن ٹھیک رکھیں. بچے آر دا بیسٹ کاپیئرس. بچوں کے لیے ماں باپ خدا کی مانند ہوتے ہیں. انہوں نے خدا کا نہ ذکر سنا ہے، انہوں نے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بچوں نے خدا کو نہیں دیکھا ہے. بچوں نے خدا کا ذکر نہیں سنا. ابھی بچے جانتے نہیں خدا کون ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں یہ ماں باپ ہیں، یہ ہمیں کھلا رہے ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ ہمیں پلا رہے ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ ہمارا سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے وہ گاڈ فگر ہوتے ہیں جب تک وہ بہت چھوٹے بچے ہیں. آہستہ آہستہ جب ان کو دینیات پڑھاتے ہیں اور توحید سکھاتے ہیں اور سب کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے. تو بچوں کے کرنے کا وہی ٹائم ہے جو نیچرلی انسان شادی کے بعد اپنی زندگی گزارتا ہے. بٹ ڈسکس کرنا ضروری ہے، آپس میں ڈسکس کریں، بات کریں، اور پھر جیسے جو ان کی پلاننگ ہو اس کے حساب سے وہ آگے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈسکس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو ہمارے ینگسٹر اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ فیملی کے اندر ہسبینڈ کا بچوں کی پرورش میں کیا رول ہے اور وائف کی بچوں کی پرورش میں کیا رول ہے. کیا یہ صرف وائف کا ہی کام ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، یا ہسبینڈ کو بھی اس کے اندر اپنا انپٹ دینا چاہیے اور بچوں کی اچھی پرورش کرے؟ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اسلام سے ریلیٹڈ؟ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت پریکٹیکلی پیش آنے والا مسئلہ ہے، اور اس پر کئی ایک مرتبہ ہسبینڈز اینڈ وائفس کے اندر ایکسچینج آف ٹاکس بھی ہوتا ہے.
ہیٹڈ ٹاکس بھی ہو جاتی ہیں بہت سی مرتبہ کہ آپ وقت ہی نہیں دیتے. اگر ہم نارمل سچویشنس کے اندر, آئیڈیل سچویشنس کے اندر دیکھیں کہ اگر باپ ایسی جاب کر رہا ہے یا ایسا بزنس کر رہا ہے کہ جس میں ایٹ اے پوائنٹ آف دا ڈے بچوں کے سونے سے پہلے اگر وہ باپ گھر پر آ جاتا ہے, باقی تو سارا کام ماں کر رہی ہے, وہ تو دیکھ رہی ہے, وہ بچوں کا جتنا بھی دن میں کپڑے چینج کروانا, کھلانا پلانا, تیار کرنا, اسکول, ہوم ورک لینا چھوڑنا, سب کچھ وہ کر رہی ہے. اور باپ کا کیا کام ہے؟ باپ کا وقت سب سے امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے, کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے, بچوں کے ساتھ ڈسکس کرے. بیکاز اٹ از سین اور یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ بچے ماں کے ساتھ سارا دن ہوتے ہیں اور ماں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, باپ سے زیادہ وہ ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے ماں سے شیئر نہیں کرتے ہیں, باپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے چونکہ وہ والد کو اور باپ کو کم دیر کے لیے ملتے ہیں, تو ان کا افیکشن کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اگر باپ اپنا وہ بہت ویلیویبل ٹائم ہے, چاہے جس کو ہم کوالٹی ٹائم کہتے ہیں, تھوڑا سا کوالٹی ٹائم دے. کوالٹی ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ بیٹھے ڈسکس کریں. واٹ ہیپن ٹوڈے ان یور اسکول, واٹ ڈیڈ یو اسٹڈی ان یور کلاس. آپ پوچھیں آپ کے دوست کون ہیں, اور آج اچھا باپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے کلاس میں کتنے دوست ہیں, ان کے کیا نام ہے, اور آج بچے نے میرے اپنے دوست کے ساتھ کون سی نئی ایکٹیویٹی کی, کیا نیا ایکسپلور کیا یا کیا سیکھا. یہ اسی وقت ہوگا کہ جب کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا فادر اینڈ چلڈرن میں. ماں کے ساتھ بھی کریں گے, اس میں نہیں ہے, لیکن باپ کا رول یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بچے باپ کے ساتھ بہت شیئر کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ وہ بیٹھے ٹائم دے. بالکل صحیح ہے, کوالٹی ٹائم تو پیرنٹس کو دینا ضروری ہے بچوں کو. اچھا, اب ایک سوال جو ہمارے ینگسٹرز اکثر کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہے, ساؤتھ ایشیا میں ہم لوگ رہتے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو سم ٹائمز تو بچے ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, سم ٹائمز وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. تو کیا واقعی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ضروری ہے یا ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ سپریٹ بھی رہیں؟ آپ کیا اس کے بارے میں بیان کرنا چاہیں گے؟ بڑا ملا جلا سا اس کا جواب بنے گا. ہے تو یہ بڑا, کیونکہ آپ کو دو طرف سے اس کے ایکسٹریمز ملیں گے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں صرف اور صرف جوائنٹ فیملی, اور کچھ ایسے ملیں گے نہیں بالکل بھی میں جوائنٹ فیملی کے حق میں نہیں ہوں. درمیان سے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا, بیکاز ہماری سوسائٹی, ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ سیپریٹڈ اس کو پروموٹ کرے. البتہ کتنا بندہ ایک ساتھ کتنا رہ سکے گا, ظاہر سی بات ہے جب بچے ہوں گے ان کے بچے ہوں گے, یعنی بچوں کی شادیاں ہوئیں ان کے بچے ہوئے, اور جب وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوں گے تو لیٹ سے فار ایگزامپل اگر 5 بچے ہیں کسی کے, 5 بیٹے ہیں, اور 5 بیٹوں کی اپنی اپنی شادیاں ہو گئیں اور پھر ان کے بھی بچے ہو گئے, تو اب یہ سسٹم بڑا ہوتا گیا. اور ایک یعنی جو سبلنگز آپس میں ہوتے ہیں وہ دیکھا یہ گیا ہے زیادہ تر کہ پھر وہ لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی, اور گھر کا ماحول جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ایسا کیا جائے کہ قریب میں رہیں, یعنی گھر بالکل قریب میں ہو تاکہ آپس میں کنیکٹڈ رہیں, اور یہ بھی کہا جائے کہ الگ الگ یونٹس میں رہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ بھائی اگر تھوڑا سا فاصلے سے رہتے ہیں تو محبت رہتی ہے. ایک بندے کی شکل آپ دیکھتے وہی ہے جو جس کا آپ کل اتنا احترام کرتے تھے, آہستہ اس کے احترام میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے فار نو ریزنس, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. جب ساتھ رہتے ہیں تو برتن آپس میں ٹکرائیں گے تو بجیں گے تو صحیح, آواز تو آئے گی, لیکن یہ تھوڑا کرتے اتنا بڑا ایک بوم بن جاتا ہے, ایک ببل بن جاتا ہے. جس دن وہ برسٹ ہوتا ہے اس دن پھر سارے پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ رکھا جائے, کیونکہ ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا ہے تو ان کو بالکل آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا, تو ان کے قریب بھی رہیں, اس طرح سے قریب رہیں کہ محبتیں بھی برقرار رہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا اس کے بارے میں. اچھا ایک بات بتائیں, جب ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بیسیکلی فرسٹ فیو ایئرس کے اندر جو پرابلمس آتے ہیں میرج کے اس سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں ایک پریشر جو فیملی کی طرف سے اور فیملی میں جو
مدر ان لا، فادر ان لا، اور پھر جو وہ فیملی کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ پریشر ڈالتے ہیں کپل کے اوپر، بچوں سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد کمپیریزن ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو جس سے بچے کافی پریشان ہوتے ہیں. تو اس ریزن سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بچوں کو سپریٹ ہو جانا چاہیے اس ٹائم پہ، یا یہ جو فیملی سسٹم ہے اس میں ماں باپ کو یا جو اس کے ان لاز یا فادر ان لا مدر ان لا جو ہے ان کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے پیش آنا چاہیے بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ جیسے جیسے بچوں کی شادی ہوتی رہے ویسے ویسے آپ بچوں کو الگ کرتے رہیں، ان کو ان کا اسپیس دینا نہیں دینا یہ پھر بعد کی بات آتی ہے. لیکن جب آپ شریعت میں دیکھتے ہیں کہ بھابھی اور دیور ایک دوسرے کے لیے محرم ہے یا نام محرم ہے؟ نام محرم ہے. تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ الگ رہ رہے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر یہ الگ رہ رہے ہیں تو ہو اس نے الگ نہیں، وہ الگ رہ رہا ہے. میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گھر قریب قریب ہوں تاکہ دوری بھی محسوس نہ ہو، ایک دوسرے کے کام بھی آتے رہیں، اور یہ بھی کہا جائے کہ وہ ہر کوئی اپنی اپنی کھولی میں، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں، اپنے اپنے گھر میں سیٹ ہے اور خوش ہے. اب اس کے اندر بہت ساری، آپ نے جو پریشر کی بات کی، تو بہت ساری ایسی ٹیچنگز، لرننگز، فائنڈنگز، کنکلوژنز بڑوں کے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے ٹائم پر دیکھ کے سمجھ کے سیکھے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے بہت کام کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک سیکنڈ تھاٹ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وقت تبدیل ہو گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں، تو شاید اب اس کا نیا سولوشن آ گیا ہو. تو اب یہ مل جل کر آپس میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے، یعنی بڑے بھی سمجھیں اور بچے بھی سمجھیں کہ نہیں یار وہ اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو سن لیں، اور بڑے بھی یہ سمجھیں کہ نہیں یار اب ہم 2025 کے اندر رہ رہے ہیں، اور اگر آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں یوں ٹیکن کیئر آف ہوتی ہیں تو ہم ان کو کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، بہت سی مرتبہ سولوشنز بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان چھوٹے سولوشنز کو ہم بڑا ریئیکشن دیتے ہیں اور بولتے ہیں اوہ یہ کیوں کریں، وہ سولوشن چھوٹا ہے. اگر اس چھوٹے سولوشن کو آپ نے اگنور کیا تو ایفیکٹ بڑا آئے گا. بہت اچھا آپ نے جواب دیا اس کا. اب کلوجر کی طرف جاتے ہیں، اور ایک آخری سوال آپ ہمیں بتائیں کہ ہر شادی کے اندر ایشوز تو آتے ہیں، اور انیشیل ایئرز میں بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. اب اس کو سموتھلی چلانے کے لیے کہ آپس میں میل ملاپ بھی ہو، پیار محبت بھی ہو، تو اس کے لیے کیا اسلام ہمیں بتاتا ہے؟ زبردست بات ہے. دیکھیں اس کے اندر اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، مجھے نبھانا ہے، مجھے وفاداری کرنی ہے، اور مجھے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو کبھی بھی چھوٹا مسئلہ جس کا چھوٹا سا حل ہے اس کے لیے بات اینڈ تک نہیں جائے گی کبھی بھی. آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو ہماری سوسائٹی آج کل جس کا جو طریقہ ہے رن کرنے کا، اور جو نئے کپلز ہیں ان کی جو اپروچ ہے اپنی اس شادی کو لے کے، فار آئی نو دا ریزن، یو نو دا ریزن، وی آل نو دا ریزن، سوشل میڈیا، پاکستانی ڈرامے. میں کسی بھی ڈرامے کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ تقریباً ہر ڈرامے کے اندر کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی اچھی چیز سکھائی جا رہی ہو. ایک آدھ دو اچھی باتیں ہوں تاکہ لوگ اٹریکٹ کریں، لیکن اس کے بعد جتنا اس کے اندر میسج دیا جا رہا ہے خطرناک حد تک، اس کو اب مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن یہ ایک ایسا سلو پوائزن ہے جو اندر سے ہمارے فیملی سسٹم کو کھوکھلا کر رہا ہے، کھا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا سٹانس نظر آتا ہے، ہماری بن نہیں رہی ہے، ہم الگ ہو جاتے ہیں. وہ فوراً ایگزٹ ڈھونڈتا ہے. کیوں؟ ایگزٹ از دا شارٹ کٹ. آپ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، اس لیے کہ اچھی شادی، کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے پرابلمز آتی ہیں، اس میں محنت لگتی ہے. آپ محنت لگانا نہیں چاہتے ہیں، آپ ٹالریٹ ایک دوسرے کو نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ صبر اور توکل سے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور آپ فوراً ایگزٹ گیٹ لینا چاہتے ہیں، ہوگا کیا اس کے بعد؟ سیپریشن کے بعد کیا ہوگا؟ دونوں کی زندگیاں تباہ ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کرنا چاہیے اچھی شادی کا گر صبر میں، ٹالرنس میں، توکل میں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے. دونوں کو اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو خیال رکھنا ہے.
بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہت اچھے کمنٹس دیے، اور آئی ہوپ کہ ہمارے ینگسٹرز اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، اور جو مس انڈرسٹینڈنگ آپس میں کپل میں ہوتی ہے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر کے پیار محبت سے حل کیا جائے تو یہ رشتہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو.